من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. وكفى صدق الله العظیم. بسمillahirrahmanirrahیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام رحمت رمضان کی سحر ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، قاری محمد ظفر سیالوی صاحب ابھی تلاوت قرآن حکیم کا شرف حاصل کر رہے تھے. آپ نے جو ابھی سماعت فرمائی ہیں. ناظرین کرام، آج ہم امت کی اس عظیم ماں کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی کونین سے ارشاد فرمایا تھا، رب کعبہ کی قسم تمہارے والد کو یہ ہستی بڑی محبوب ہے. ناظرین کرام، آج امت کی اس ماں کا تذکرہ پاک جن کی 4 نسلوں کو یہ سعادت حاصل ہے کہ صحابی تھے. یہ وہ ان کا اس خاندان پاک سے تعلق ہے جن کے والد گرامی کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میں نے دنیا کے سارے انسانوں کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، لیکن اس ذات کا جو مجھ پہ احسانات ہیں ان کا بدلہ اللہ ان کو قیامت کے روز دے گا. جس طرح ان کے والد گرامی سب سے بڑھ کے مزاج شناس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خواتین میں کہا جا سکتا ہے، اور امہات المومنین سب سے بڑھ کے مزاج شناس نبوت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہستی پاک تھی. 2200 سے زیادہ احادیث مبارکہ جو ہیں وہ ان سے روایت ہوئی ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 2/3 حصہ جو ہے وہ دین کے احکامات ان کے حوالے سے ہمیں پہنچی.
یہ ہستی پاک وہ ہے جن کو جبریل امین کے سلام آتے تھے، یہ ان سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جب یہ وابستہ ہوئیں تو یہ رب تعالیٰ کا اپنا حسن انتخاب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات جو ہیں وہ رب کا حسن انتخاب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں تھیں ان کے جو نکاح ہوئے اور ان کے جو شوہر تھے وہ بھی رب کا انتخاب تھا، اپنے محبوب۔ اور ہمیں دین اسلام میں جو دین ہے یا ایمان ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن شخصیات سے پیار کرتے تھے وہ ہمارے دل میں ان کا ادب اور احترام ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عداوت بغض رکھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک سن کے جن کے چہرے جو ہیں وہ شکن آلود ہو جائیں تو سمجھے کہ ایمان ان سے رخصت ہو گیا۔ سیدہ پاک کی شان پاک میں ایک بات خاص طور پہ آج حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ بڑی زبردست حدیث پاک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا روز ہوگا تو سب لوگ جو ہیں وہ ان سب کو، اگلے پچھلے لوگوں کو، سب دنیا کو جمع کیا جائے گا، سب انسانوں کو، اور نور کے 2 ممبر لائے جائیں گے۔ ان میں سے ایک عرش کے دائیں طرف لگایا جائے گا، ایک بائیں طرف لگایا جائے گا، اور ان ممبروں پر 2 اشخاص ظاہر ہوں گے۔ ان میں سے دائیں والا کہے گا کہ اے تمام مخلوقات، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے، جو مجھے نہیں پہچانتا وہ یقیناً مجھے پہچان لے، اور جو نہیں پہچانتا وہ اچھی طرح پہچان لے کہ میں جنت کا خازن رضوان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں جنت کی چابیاں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دوں۔ جب میں نے چابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا تو مجھے حکم دیا جائے گا کہ یہ چابیاں ابو بکر اور عمر کو پیش کر دو، تاکہ وہ خود سے محبت کرنے والوں اور عائشہ سے محبت کرنے والوں کو جنت میں داخل کر دیں۔ تم سب لوگ اس بات کے گواہ ہو جاؤ۔ پھر عرش کے بائیں جانب والا جو ممبر پہ شخص ہوگا وہ کہے گا، تمام مخلوقات، جو مجھے پہچانتا ہے وہ یقیناً پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ اچھی طرح پہچان لے، میں مالک ہوں دوزخ کا، میں خازن ہوں۔ اللہ کریم نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ چابیاں جو ہے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دوں۔ جب میں ان کو پیش کروں گا تو سرکار نے حکم دیا کہ یہ ابو بکر کو پیش کر دو، تاکہ وہ خود سے بغض رکھنے والے اور عائشہ سے بغض رکھنے والوں کو جہنم میں داخل کر دیں۔ اے سارے لوگوں، اس بات کے گواہ ہو جاؤ۔ اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، آج ہم ان کا یوم وصال کے حوالے سے جو پروگرام کر رہے ہیں تو چونکہ سعودی عرب میں ایک دن پہلے جو ہے وہ چاند نظر آ جاتا ہے، تو وہاں آج 17 رمضان ہے، اور کل ہم نے چونکہ 17 رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ یوم بدر کا جو ہے وہ ہم نے رکھا ہوا ہے غزوہ بدر کے حوالے سے، تو اس لیے آج ہم یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی صاحبزادی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، غیر معمولی ذہانت، خدا داد حسن صورت و سیرت اللہ نے عطا کی، خدا داد سلیقہ شاعری، ذوق، جو ادبی ذوق تھا، بلند خیالی تھی، بلند ہمتی، بلند حافظہ، فقیہہ، خطیبہ، طاہرہ، فصیح اللسان، فصیح البیان، خوش الحان، محبوب رب العالمین، اور مزاج شناس نبوت، عالمہ فاضلہ، امت کی محسنہ معلمہ، اور جید صحابہ اکرام جو تھے وہ ان کے شاگرد تھے۔ اور صرف یہی نہیں، جب یہ حج پہ تشریف لے جایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد، تو عرب و عجم کے جو لوگ وہاں پہ آتے تھے حج کرنے کے لیے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور بڑے بڑے دقیق دینی مسائل جو تھے وہ ان سے لوگ آ کے پوچھا کرتے تھے۔ اور ان کا مقام یہ تھا کہ بدر کے میدان میں جو ایک علم تیار ہوا تھا وہ سیدہ پاک کا دوپٹہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بدر میں کیسی مسلمانوں کو کامیابیاں عطا فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سے بڑھ کر میں نے شعری ذوق، طب اور فقہ کا عالم کسی کو نہیں پایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ امہات المومنین سب کو شامل کر کے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا علم سب سے زیادہ ہے، اور ان کو وہی فوقیت حاصل ہے تمام عورتوں پر جس طرح سرید کو جو ہے وہ سارے کھانوں پہ حاصل ہے۔ تو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو تعلق تھا، میں آخری حدیث پاک خود جو فرمایا کرتی تھی ان کے ارشاد جو ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔
فرماتی تھی کہ باقی ازواج مطہرات سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زوجہ پاک جو ہے وہ امت کی ماں ہے، ہمارے سر ادب سے جھک جاتے ہیں، احترام میں جھک جاتے ہیں، اور کوئی شخص جو بغض رکھے کسی ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھول جائے کہ وہ ایمان کی کبھی خوشبو بھی سونگھ سکے گا۔ یہ میں حدیث مبارکہ کا ایک جوہر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ خود فرماتی مجھے کئی چیزوں پر فضیلت حاصل ہے جو دیگر ازواج مطہرات ہیں۔ پہلی کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کنواری حالت میں مجھ سے شادی فرمائی، نکاح فرمایا، میرے حجرے میں قرآن حکیم نازل ہوتا تھا، میرے کردار کی صفائی قرآن نے دی، 17 آیات 17 آیات ان کی عظمت، ان کی پاکیزگی، ان کی رفعت کے بارے میں قرآن حکیم میں نازل ہوئی ہیں، اور فرمایا میرے کردار کی صفائی قرآن نے دی۔ میرے نکاح سے پہلے 2 مرتبہ جبریل امین میری تصویر لے کر اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی ایسی نہیں جس کے ماں اور باپ دونوں مہاجر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، میں قریب سوتی رہتی تھی۔ وفات کے وقت، وصال پاک کے وقت حضور کا سر انور میرے سینے پر تھا، میری گود میں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری جب تھی ازواج مطہرات میں سے اس دن آپ کا وصال پاک ہوا، اور حضور کا روضہ انور جو ہے، جو گنبد خضرا ہے، وہ بھی میرے گھر میں ہی بنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو آپ نے مسواک فرمائی اس مسواک کو پہلے نرم کر کے چبا کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور کیسی شاعرہ تھیں۔ بس ایک شعر سنا کے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں، میں اس شعر سے رک نہیں سکتا، میری عجیب کیفیت ہوتی ہے جب میں اس کو پڑھتا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ فلاؤ سامعوا فی مصر اوصاف خدہ لما بذلوا فی صوم یوسف من نقدی لوامی زلیخا لو رعینا جبینہ لآثرنا بالقتل قلوب علی الیدی۔ اگر اہل مصر شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اوصاف کو سن لیتی، دیکھ لیتی، تو جناب یوسف علیہ السلام کی قیمت لگانے اور سیم و زر بہانے سے باز آتی، اور اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں آپ کی جبین عرب کو دیکھ پاتی تو ہاتھوں کی بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح دیتی۔ یہ وہی بات ہے جو امام احمد رضا نے فرمایا تھا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں۔ یہ مردان جہاں میں نے اضافہ کیا ہے، اور وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں اپنے مہمانوں سے کے تعارف سے، ورنہ ام المومنین کی شان بیان کرتے ہوئے زبان کو، خیالات کو روکنا ایسی ہے جیسے وہ تیز گھوڑا جب میدان میں دوڑ رہا ہو تو اس کو روکنا پڑتا ہے۔ میرے مہمان آج ہیں شیخ الحدیث ہیں علامہ محمد ظہیر بٹ صاحب، میرے مہمان بھی بنتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ملک ممتاز عالم دین ہے مفتی محمد سعید رضوی، یہ بھی کبھی کبھار تشریف لاتے ہیں، آج یہ بھی قابو آ گئے، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی ہیں۔ میں کبھی کبھار اس طرح کے جو تعارف کراتا ہوں تو ناظرین کرام، دینی پروگرام کا لوگ سمجھتے ہیں ایسا پروگرام ہونا چاہیے یبوست کا مارا ہوا، تنا ہوا، پتہ نہیں گھر سے جیسے کوئی لڑ کے آتا ہے، تو یہ تو خوش خصالی ہوتی ہے، یہ رحمت کونین صلی کی سنت ہے۔ آپ صحابہ کے ساتھ خوش مزاجی فرمایا کرتے تھے، اور جب دین کا پروگرام ہو تو اس میں اس طرح کی باتیں بڑی لائٹ بھی ہونی چاہیے۔ ہماری محفل کو جی روز آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ذوق کی کیفیت جس شخص کے ذریعے طاری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے بعد، اس کا نام ہے جناب شیر میاں داد خان، السلام اور ان علیکم کے ہم نوا، اور آپ سے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ کیا سنائیں گے آپ؟ نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
شاہ مدینہ سنو التجا خدا کے لیے، کرم ہو مجھ پہ حبیب خدا خدا کے لیے۔ حضور غنچائے امید اب تو کھل جائے، تمہارے در کا گدا ہوں بھیک مل جائے۔ بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری ہے مخالف زمانہ کدھر جائیں ہم، حالت بے بسی کس کو دکھلائیں ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ، کس کے آگے بھلا ہاتھ پھیلائیں ہم۔ بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، ہو لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی، بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، جو ابن مرتضیٰ نے کیا نام خوب ہے، قربانی حسین کا انجام خوب ہے، قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے، دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے، بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات، کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات، میدان کربلا میں شاہ خوش خصال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا حسین صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، بھر دو جھولی یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی علامہ ظہیر صاحب، کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل ایمان میں بڑا، سب تو ہیں مومن مگر ہیں آپ ام المومنین۔ جی تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب غادی صاحب۔ آج کی ہماری ممدوحہ شخصیت نہ صرف
میری بلکہ آپ کی بلکہ کل کائنات میں بسنے والے ہر مسلمان کی امی جان، سبحان اللہ، انتہائی محترم شخصیت، محبوب رب کائنات، سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے فہم و فراست، ذکاوت و ذہانت، عالمانہ بصیرت، محدثانہ شان و شوکت اور فقیہانہ جلالت سے مالا مال فرمایا ہے۔ آپ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس گھرانے کا ہر فرد محبت و عشق رسول سے سرشار ہے، وفا کے پیکر ہیں، ایثار و قربانی کے مجسم ہیں، اور ہر لمحہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت مستعد اور تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے، بہنیں، بھائی، والد، والدہ، سارے، جیسا کہ آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ آپ کی 4 نسلیں، اور فقط صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے فقط آپ کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے، اس گھرانے کو، کہ جس کی 4 نسلیں شرف صحابیت سے مالا مال ہیں۔ آپ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کفر اور شرک کی علائشیں تو بڑی دور کی بات ہیں، کفر و شرک کا نام تک بھی آپ نے کبھی نہیں سنا۔ ہر وقت وہ ماحول عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جگمگا رہا ہے، اور آقا کریم کا ذکر پاک صبح و شام اس گھرانے کا وظیفہ بن چکا ہے۔ اس پاکیزہ گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی، اور آپ کا تربیت کا جو انداز تھا آپ کے والدین کریمین کا، ہر شخص جانتا ہے کہ یقیناً انہوں نے آپ کو ان تمام صفات سے متصف کرنے کی بھرپور کوشش کی ہوگی جو کہ ہر ایک اعلیٰ اور ممتاز شخصیت کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ ایک اپنی چھوٹی سی نعت کا مقطع آپ کو سناؤں، یہ جو آپ نے بات کی ہے ایگزیکٹ یہی بات، ارشاد۔ غازی کے دن اور غازی کی راتیں، اللہ کا ذکر اور آقا کی باتیں، ان کے گھر میں یہی ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، یہی وجہ ہے کہ مجھے آپ کے شعر سے ایک اور شعر یاد آ گیا جو آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں لنا شمسم وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، سبحان اللہ، شمس السماء تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک سورج تو وہ ہے جو آسمان پہ چمکتا ہے اور پوری دنیا کو منور کرتا ہے، اور ایک وہ سورج ہے جو اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ وہ سورج جو آسمان پہ چمکتا ہے وہ صبح کے بعد طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن اے دنیا والو، جو سورج رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ جب سے طلوع ہوا ہے کبھی غروب ہی نہیں ہوا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ واہ واہ۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً قرآن مجید کی نص کے مطابق تمام اہل ایمان کی ماں ہیں۔ قرآن پاک کی نص ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پاکیزہ بیویاں ہیں وہ سب کی سب ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ وہ آیت لستن کا لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ جی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام ازواج مطہرات کو خصوصی پروٹوکول عطا فرمایا ہے۔ یو آر وی وی آئی پی، یقیناً یہ کہا، یہ فرمایا، لستن کاحد من النساء، اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر وی وی آئی پی، اور پھر وی وی آئی پیز میں جو وی وی آئی پی ہیں وہ سیدہ خدیجہ کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، یقیناً۔ جی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی پاک بیویوں تم باقی عورتوں کی مانند نہیں ہو، کائنات کی کوئی عورت تمہارے ہم پلہ اور ہمسر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے۔ ہم یہ سند عظمت اس کو کہیں گے، سند عظمت، سرٹیفکیٹ ذرا چھوٹا لفظ ہے، جی سند عظمت، واہ بہت اچھا لفظ ہے، سند عظمت۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش یہ اعلان نبوت فرمانے کے 4تھے سال ہوئی ہے، ہجرت مدینہ شریف سے 9 سال قبل۔ ٹھیک، اور اس ماحول میں یقیناً انتہائی ابتلاء و آزمائش کا دور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ غلاموں پر انتہائی مشکل اور کڑا وقت تھا،
اور یقیناً اس میں آپ کے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم قدم پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر رہے ہیں. تو یقیناً آپ کی شخصیت بھی اس دور میں اسی خدمت و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت قدمی کا ایک پہاڑ بن یقیناً ساتھ. اور پھر جو آپ کی شخصیت کے جوہر نکھرتے ہیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حریم نبوت میں آپ داخل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جب آپ کی خداداد ذہانت و ذکاوت کے جو جوہر آشکارا ہوتے ہیں، اس پر آج بھی دنیا انگشت بدندہ ہیں. ایک بات علامہ صاحب آپ کی طرف ہی آ جاتا ہوں، مفتی صاحب، امت مسلمہ میں جہاں جہاں کوئی جوہر نظر آیا ہے یہ اس نگاہ کرم کا ہی فیض ہے، اس کے علاوہ جوہر آ ہی نہیں سکتا، جوہر وہیں سے آئے گا. اچھا جی، آپ کے مزاج کے مطابق سوال کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ یہودی آتے ہیں، السلام علیکم، آپ صرف فرماتے ہیں وعلیکم. وہ جو غیرت دینی ہمیں سکھا گئے ہیں ان کے اسوا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اس پاک ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جن کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لانے کا جو انتخاب ہے وہ خود رب العالمین نے فرمایا. ابھی مجھ سے پہلے بات بھی ہوئی اور آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو غیرت، جو حمیت اور ناموس رسالت کا تحفظ سیدہ پاک نے ہمیں سکھایا ہے. الفاظ پہ ذرا غور فرمائیے. انہوں نے السلام علیکم کہا تھا، حضور نے وعلیکم فرما دیا، جواب تو ہو گیا، لیکن سیدہ پاک کا جو جلال تھا فرمایا غیرت دینی، جی فرمایا بل السلام علیکم واللعنت، فرمایا یہ موت تم پر ہو اور تم پر لعنت بھی ہو. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جواب دے دیا تھا، اتنا ہی کافی تھا کہ انہوں نے جو کہا تھا وہ ان کی طرف پلٹا دیا. یہ بظاہر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سکھائی کہ جتنا انہوں نے بات کی تھی اتنا ہم نے جواب دے دیا. لیکن اس حدیث کی شرح میں محدثین نے جو بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی بندہ یہ مطلب اخذ بالکل نہ کرے کہ حضور کی ناموس رسالت پہ کبھی سمجھوتا کیا جا سکتا ہے. ہاں، مفتی احمد یار خان نے بڑی کمال کی بات، بڑی خوبصورت بات کی. اور مزاج نبوت کو سمجھنے والی جو شخصیت ہیں وہ حضرت سیدہ پاک ہیں، اور حضور کے سامنے انہوں نے یہ بات کی. حضور نے پیار سے فرما دیا اتنی بات. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا دفاع کرنا اور اس کے لیے سخت کلمات کہنا اچھا نہ ہوتا تو حضور سختی سے منع فرماتے. حقیقت یہ ہے کہ دین جنہوں نے حضور سے سیکھا ہے، جنہوں نے حضور سے سمجھا، انہوں نے بتایا کہ ناموس رسالت کیا ہے، حضور کی عزت اور عظمت کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے. اس پر ایک بات یہ سب جانتے ہیں، حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ پاک کی کچھ ناراضگی تھی، ان سے کچھ اختلاف تھا، تو کسی شخص نے حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں کچھ اچھے کلمات نہیں کہے سیدہ کے سامنے. تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا حسان کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، مجھے وہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ ممبر پہ کھڑے ہو کر میرے حضور کا دفاع کیا کرتا تھا مشرکین کے مقابلے. سبحان اللہ، سبحان. یعنی ان کی اس بات کی وجہ سے انہوں نے اپنی ساری رنجشیں بھلا دی. اور پھر ان کی عظمت، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی شخص نے حضرت سیدہ پاک کے بارے میں کوئی بدگوئی کرنے کی کوشش کی، آپ جلال میں آ گئے. آپ فرمایا وہ مردود، اور اس سے بھی سخت لفظ ہیں حدیث پاک میں. فرمایا تو ان کے بارے میں بک بک کرتا ہے جو رب العالمین کے محبوب کی حبیبہ ہیں اور وہ جنت میں ان کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ دین سارا ہے ہی غیرت کا نام ہے. جو لوگ غیرت دین سے نکال کے باتیں کرتے ہیں، نرمی یہ وہ فلاں، وہ کیا دین ہے؟ یہ پیچھے بچتا کیا ہے؟ مسلمانوں کے پلے کچھ نہیں اگر حضور کی ناموس پہ سمجھوتا کر لیں. رسول اللہ کی ناموس، آپ کے تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت ہوگی تو دین باقی رہے گا، ورنہ دین. اور غازی صاحب قبلہ، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، ہمیں بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس وہ اختیار ہے، وہ لوگ بھول جائیں یہ میرے اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے فیصلے ہیں. جو ابابیلوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے وہ کسی سے بھی کوئی کام لے سکتا ہے، اور اس کی قوت طاقت وہی ہے، ازل سے ہے ابد کے بعد. بے شک اس میں ازل سے پہلے سے ابد کے بعد تک کوئی حد ہی مقرر نہیں کی جا سکتی نا جس پر، تو وہ تو ہمارے فکر، شعور، سوچ سے، ہماری سوچ و سمجھوں سے. اور وہ جتنا اپنے محبوب کی عزت کے بارے میں غیرت مند ہے، کوئی محبوب کی گستاخی کر کے، کوئی محبوب کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مار کے جائے گا کہاں؟ کیا سمجھ رکھا ہے انہوں نے؟ اللہ رب العالمین کی غیرت کو چیلنج کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو حضرت سیدہ صدیقہ پاک نے غیرت سکھائی ہے،
جو غیرت مند بیٹے ہیں وہ اپنی ماں کے نقش قدم پہ چلیں گے کہ جہاں حضور کی عزت کا مسئلہ ہوگا وہاں کوئی اچھا رشتہ خواتین کے بارے میں وہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ کسی نے بات کرتے ہوئے صحابی تھے حالانکہ انہوں نے کہا کہ ایک صحابی نے کہا کہ نماز پڑھتے ہوئے آگے سے کتا گزر جائے, گھوڑا گزر جائے, گدھا گزر جائے یا عورت گزر جائے تو نماز فاسد ہو جائے. جی آپ نے اس پر جلال فرمایا. اور ملایا کہاں ہے ایسا بھی ہے, ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کسی نے آپ کے سامنے کی کہ جی حضرت ابو ہریرہ یہ بات کرتے ہیں کہ 3 چیزیں منحوس ہیں, عورت, گھوڑا اور گھر. اچھا. آپ نے فرمایا اللہ ابو ہریرہ پہ رحمت کرے, انہوں نے حضور کا پورا فرمان سنا نہیں. حضور اس سے پہلے ایک فقرہ فرما چکے تھے جب وہ پہنچے. حضور نے فرمایا تھا یہودی یہ کہتے ہیں, اللہ اکبر, یہودی یہ کہتے ہیں کہ عورت, گھر اور گھوڑا منحوس ہے. یہ حضور کا فرمان نہیں ہے, حضور ان کی بات بیان فرما رہے تھے. اسلام کے ماننے والوں کو کون ہوتا ہے کوئی عورت کا احترام سکھانے والا, جب ہمیں اللہ کا قرآن, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سکھا رہے ہیں, اور خود ازواج پاک کی سیرت, خواتین اسلام جو اکابرین امت میں سے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ عورت کا احترام کیا, اور ہمیں تو سکھایا گیا ہے. جو مقام سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کو اسلام نے دیا ہے, وہاں سے دیکھیں کہ عورت کی عزت اور تکریم وہیں سے شروع ہوئی ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو جو مقام عطا فرمایا, جو سیدہ فاطمہ کو, امہات المومنین کو, یہ مقام کوئی دنیا کا مذہب, تہذیب, کوئی دنیا کا قانون دے سکے آج تک؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. غائز صاحب, آج جس شخصیت کے حضور ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, صداقت کی آغوش میں پرورش پا کر کاشان نبوت کا وہ حصہ بنی, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز سے نذرانہ عقیدت پیش کیا. آپ فرماتے ہیں اہل اسلام کی مادران شفیق, بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام, بنت صدیق آرام جان نبی, اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام, یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ, ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبار تابعین میں سے ہیں, وہ جب بھی حضرت ام المومنین کی کوئی روایت بیان کرتے تو اس روایت کے آغاز میں ایک جملہ بولتے کہ میں اس شخصیت کی روایت بیان کر رہا ہوں جو صدیقہ بنت صدیق ہیں اور حبیبہ حبیب اللہ ہیں, اور وہ ہیں جن کی برات کا اظہار اور برات کا اعلان آسمانوں سے ہوا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو اس حوالے سے بھی بیان کیا گیا کہ محدثین کا اتفاق ہے کہ زمین کا وہ حصہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے وہ جنت سے بھی افضل ہے, عرش سے بھی افضل ہے, بیت اللہ سے بھی افضل ہے. جہاں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے تو پھر محدثین فرماتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ حجرہ کس کا ہے, یہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دوسری بات, یہ وہی مقام ہے جہاں 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں, 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, اپنے پروں کو بچھاتے ہیں, درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مقام پر بیٹھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے, اسی مقام پر بیٹھ کر اس روایت کو بیان کیا کہ یہ وہ مقام ہے حجرہ عائشہ جہاں 70,000 فرشتے شام آتے ہیں, 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, ما بین بیتی سے مراد بیت عائشہ ہے, وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ہے جو ہم پہ آج کل بند ہو گیا. جی بالکل, ہائے 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 کیسی بد نصیبی, یہ وقت بھی دیکھنا تھا. اور وہ حجرہ عائشہ جس کی عزت اور عظمت اور فضیلت اور مقام یہ ہے. پھر غائز صاحب میں آغاز میں ایک روایت بیان کر دوں تو یہ بات مزید آسان ہو جائے گی کہ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہے. حضرت مجدد پاک مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, آپ فرماتے میں سال ثواب کرتا تھا, امہات المومنین کا ذکر مجھ سے رہ جاتا, میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, آپ ناراض ہیں اور میری طرف توجہ نہیں فرما رہے, تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ناراض ہیں؟ فرمایا کہ تم کھانا عائشہ کے گھر میں بھیجا کرو, میں کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں. تو فرماتے ہیں پھر میں سمجھ گیا کہ جو اصال ثواب میں کرتا ہوں اس کے اندر میں امہات المومنین کا ذکر نہیں کرتا. تو اس کے بعد میں نے اپنی یہ عادت بنا لی کہ جب بھی میں اصال ثواب کرتا تھا امہات المومنین کا اور بالخصوص حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس میں ضرور کیا کرتا تھا.
اور پھر دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جبرائیل امین 3 دن وہ ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی شبیہ میرے سامنے لاتے رہے، پھر میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ رب کا حسن انتخاب، جی بالکل، رب تعالیٰ کا حسن انتخاب۔ اور جی میں نے عرض کیا کہ دیکھیے رب نے جن کو منتخب کی اپنے حبیب کے لیے، پھر یہ خدا ہی جانتا ہے کہ ان کے صدق و وفا کا عالم کیا ہوگا، ان کی شرم و حیا کا اور زہد و ورع کا عالم کیا ہوگا، یہ خدا ہی جانتا ہے، ان کی شان رب ہی جانتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا جی بھٹ صاحب، ایک ماں کا جو گستاخ ہو، ماں کا نافرمان ہو، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، باپ کا یا ماں کا، اور جو امت کی ساری ماؤں سے افضل ترین ماں ہو امہات المؤمنین، ان کا ادب اور احترام کا کیا پھر عالم ہوگا، اور ان کی اگر شان پاک کے خلاف کوئی بات کرے تو پھر کوئی چانس ہے جنت وغیرہ کا؟ محترم غازی صاحب، یہ بات تو ہمیں ہر شخص کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدے، چلے، تسبیح، اوراد و وظائف، تمام اعمال صالحہ، یہ سب ایک طرف، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب و احترام ایک طرف، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب و احترام کی جہاں تک بات ہے تو امت کا یہ اجماعی اتفاقی مسئلہ ہے کہ جس چیز کی نسبت آقا علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ ہو جائے، چاہے وہ چیز بظاہر بے جان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی نسبت چونکہ آپ کی ذات گرامی کے ساتھ ہو گئی ہے، لہٰذا کائنات کے ہر فرد پر لازم ہے کہ اس چیز کا اتنا ہی ادب و احترام کرے اور اس کا ادب و احترام اپنے اوپر لازم قرار دے لے۔ چہ جائے کہ امہات المومنین، اب آپ خود جی یقیناً اب اندازہ لگائیے کہ اگر آج کے دور میں بھی ہم مدینہ پاک سے آنے والی ٹوپی کا، تسبیح کا، مصلے کا احترام کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کوئی ترکی میں بنا ہے، کوئی چائنا میں بنا ہے، کوئی پاکستان سے وہاں گیا ہے، صرف چند گھنٹوں کے لیے ہوا لگی ہے وہاں کی، ان پر نور فضاؤں سے ہو کر آیا ہے، ہم اسے آنکھوں سے لگاتے ہیں، ہم اسے سر پہ لگاتے ہیں اور اس کی انتہائی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ نالین پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پاپوش مبارک تھے، ان کو نالین پاک کہنا، اگر کوئی اس کو جوتی یا جوتڑی کہے اس کو درے مارے جائیں، کوڑے مارے جائیں اس کو۔ اللہ، جس نے آقا علیہ السلام کے ایک بال مبارک کی توہین کر دی، امت کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اس قدر ادب و احترام لازم ہے امت پر۔ اب نسبت کی بات آئی تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال قرآن مجید کے حوالے سے، قرآن پاک کی مثال تو بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا، اور ان جانوروں کا بھی کہ جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے مکہ شریف میں بھیجے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے یہ ذکر کیا کہ وَلَا الْقَلَائِدِ، ان جانوروں کی حرمت کا بھی لحاظ رکھو، اور ان کے گلے میں جو چمڑے کا پٹا ڈلا ہوا ہے اس کا بھی احترام کرو، اس لیے کہ اس پٹے کی نسبت اس جانور سے ہو گئی ہے جو جانور اب اللہ کے نام پر منسوب ہو چکا۔ اب اگر چمڑے کا بنا ہوا ایک بے جان قلادہ جو ایک جانور کے گلے میں ڈالا جا رہا ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ اس کا ادب و احترام ضروری ہے امت پر، اور قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کہہ کر متوجہ کیا ہے، تو پھر سوچ لیجئے اگر بے جان چمڑے کا سانسوں میں رسول اللہ کے سانس جو ہیں وہ شامل ہوں، سبحان اللہ، اور جو قرب زبانی، قرب مکانی، قرب وجودی، قرب نوری، سبحان اللہ، ہر لحاظ سے جن کو قرب حاصل ہے، اور قرب ایک سیکنڈ کے لیے نہیں، ایک منٹ کے لیے نہیں، 9 سال تک مسلسل جو آقا علیہ السلام 9 کی سال وہ بھی شامل کریں جو نکاح سے پہلے کے ساتھ، وہ بھی شامل کر لیجئے، جن کی ساری زندگی، ساری حیات مقدسہ کا ایک ایک لمحہ جو آقا علیہ السلام کے قرب خاص سے سرفراز ہے، پھر ان کا ادب و احترام امت پر کتنا لازم مفتی صاحب احادیث 2210 یا اس سے زیادہ بھی کوئی خاص احادیث سنائیں۔ بڑی ویسے تو ہر حدیث ہی بہت پیاری ہوتی ہے، اور ایک یہ بڑی پریکٹیکل حدیث پاک ہے اور ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 3 چیزیں اگر کوئی مانگے تو اس کو منع نہ کرو، وہ دے دیا کرو۔ فرمایا ایک نمک، پانی اور آگ، یعنی آگ اس وقت جلانے کے لیے مانگی جاتی تھی، تو اس زمانے میں آگ ایک چولہے سے دوسرے چولہے تک جاتی تھی۔ آج سے 50 سال پہلے بھی یہ ہوتا تھا؟ جی ہوتا تھا۔
آپ عرض کرتی ہیں حضور پانی کی تو سمجھ آتی ہے، یہ نمک اور آگ کا کیا فلسفہ ہے کہ یہ دینے سے کیوں آپ نے کہا کہ منع نہیں کرنا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ دینے کا اس لیے میں نے کہا کہ اس آگ پر جتنا کھانا پکے گا آگ دینے والے کو اس کھانے کو صدقہ کرنے جتنا ثواب ملے گا۔ اللہ، جیسے وہ کھانا صدقہ جیسے اس نے کھانا صدقہ کیا جتنا بھی اس پہ پکا ہے۔ اللہ، اور نمک کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس کھانے میں نمک جائے گا اور وہ کھانے کا جو ذائقہ پیدا ہوگا نمک سے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے وہ سارا کھانا اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ ٹھیک۔ پانی کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی بندے کو اس جگہ پہ پانی پلایا جہاں پانی موجود ہے تو گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ اللہ، اور اگر کسی ایسی جگہ پہ پانی پلایا جہاں پانی موجود نہیں ہے، ضرورت ہے لوگوں کو، تو فرمایا گویا کہ اس نے اس کو زندہ کر دیا، واہ واہ واہ، ایک بندے کو نئی زندگی نئی زندگی دے دی۔ یہ سیدہ پاک نے روایت فرمائی۔ اب لوگ ہمیں سناتے ہیں جی وہ وہاں فلاں اخلاقیات ہیں، فلاں ملکوں میں کیا اخلاقیات ہیں، یہ ہمیں ہمارے حضور نے سکھا دی ہیں ساری اخلاقیات۔ دوسری روایت حضرت سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں پڑوسی کا کوئی بچہ آئے اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجا کرو، اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ واہ واہ واہ، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ یہ اتنا نفسیات کا گہرا اصول ہے جس کا حساب ہی نہیں۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں آج کل تو خیر کرونا کے مسائل ہیں، ویسے بھی ہم لوگ اس سے بہت پیچھے چلے گئے۔ آج سے 30-40 سال 50 سال پہلے یا اس سے پہلے میں بزرگ بتاتے تھے کہ کچھ بچہ دوسرے گھر میں گیا تو وہ ماں اپنے ماں کی طرح اس کو، اپنے بچوں کی طرح اس کو پیار کرتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، کھانا کھلاتی اس کو اپنے بچوں کے ساتھ۔ اچھا آج کل تو بچہ چلا ہے تو کھلونے چھپا لیتے ہیں کہ یہ بچہ آ گیا جی ہمارے بچوں کے کھلونوں کے ساتھ نہ کھیلے۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، کھلونا اگر کسی کے گیند چلا گیا ہے نا تو وہ گیند کو ضبط کر لیتے ہیں، وہ دیتے نہیں ہیں۔ جبکہ حضور کیا فرماتے ہیں اپنے پاس سے اس کو کچھ، مطلب ایک کیلا ہی اگر آپ نے دے دیا اس کو، ایک سیب دے دیا بچے کو، اور جب وہ گھر لے کے جائے گا یا جا کے بتائے گا کہ مجھے فلاں آنٹی نے یہ سیب دیا، یہ کیلا دیا، تو اس خاتون کے دل میں، ان گھر والوں کے دل میں قدرتی طور پر ایک محبت پیدا ہو جائے گی، باہمی الفت ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے وہ آج سے 40 برس 50 برس پہلے تک دکان پہ جب سودا لینے جاتے تھے، جو بھی بچہ ہوگا کسی بندے کے ساتھ یا بچہ خود جائے اس کو وہ ایک ٹافی دے دیتے تھے، ایک گولی دے، اس سے ایک بڑے اچھے تاثر پیدا ہوتے تھے۔ تو یہ باریک چھوٹی چھوٹی باتیں۔ جی ذرا شیر میاں داد کی طرف میں چلا جاؤں۔ جی شیر میاں داد کیا سناؤں؟ میں تو اپنے آپ کو جی خوش نصیب سمجھوں گا الحمدللہ کہ آج سیدہ اماں پاک حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں ان کا ثنا خوانی کروں گا، ان کی قوالی پیش کروں گا، پڑھوں گا۔ عائشہ صدیقہ آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ہے حلال آمنہ ماہ تمام عائشہ، عائشہ کی اس شرف کو بھی ذرا ملحوظ رکھ، عائشہ کے اس شرف کو بھی ذرا ملحوظ رکھ،
مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ، اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ، منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ، اور آ نہ جائے سن کے زہرا کی طبیعت پر ملال، آ نہ جائے سن کے زہرا کی طبیعت پر ملال، لیجیو مت بے ادب، لیجیو مت بے ادب لہجے میں نام عائشہ، لیجیو مت بے ادب لہجے میں نام عائشہ، لیجیو مت بے ادب لہجے میں نام عائشہ، جب نکیریں نہ آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں، جب نکیریں نہ آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں، مجھ سے کچھ مت پوچھئے، مجھ سے کچھ مت پوچھئے، میں ہوں غلام عائشہ، میں ہوں غلام عائشہ، مجھ سے کچھ مت پوچھئے، میں ہوں غلام عائشہ، مجھ سے کچھ مت پوچھئے، میں ہوں غلام عائشہ، اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے، اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے، سانس کی تسبیح پر، سانس کی تسبیح پر لیتا ہوں نام عائشہ، سانس کی تسبیح پر لیتا ہوں نام عائشہ، سانس کی تسبیح پر لیتا ہوں نام عائشہ، تسبیح پر لیتا ہوں نام عائشہ، اور ذہن میں لا کر تصور، ذہن میں لا کر تصور عظمت ابو بکر کا، ذہن میں لا کر تصور عظمت ابو بکر کا، ایک نعرہ اے علی، ایک نعرہ اے علی مستو بنا میں عائشہ، ایک نعرہ اے علی مستو بنا میں عائشہ، ایک نعرہ اے علی مستو بنا میں عائشہ، عائشہ کے اس شرف کو بھی ذرا ملحوظ رکھ، عائشہ کے شرف کو بھی ذرا ملحوظ رکھ، اپنے منہ سے مصطفیٰ، اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ، سبحان اللہ، لیتے تھے نام عائشہ، اور آنا جائے سن کے زہرا کی طبیعت پر ملال، آنا جائے سن کے زہرا کی طبیعت پر ملال، لیجیو مت بے ادب، لیجیو مت بے ادب لہجے میں نام عائشہ، لیجیو مت بے ادب لہجے میں نام عائشہ، مرحبا یا جلوہ زیبائے نام عائشہ، ہے حلال آمنہ، ہے حلال آمنہ ماہ تمام عائشہ، تمام عائشہ، جب نکیریں نہ آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں، جب نکیریں نہ آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں، مجھ سے کچھ مت پوچھئے، مجھ سے کچھ مت پوچھئے، میں ہوں غلام عائشہ، مجھ سے کچھ مت پوچھئے، مجھ سے کچھ مت پوچھئے، میں ہوں غلام عائشہ، اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے، اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل
की तस्बीह पर लेता हूँ नाम आयशा, तस्बीह पढ़ लेता हूँ नाम आयशा, सांस की तस्बीह पर लेता हूँ नाम, सांस की तस्बीह पर लेता हूँ नाम आयशा, ज़हन में ला कर तसव्वुर, ज़हन में ला कर तसव्वुर अज़मत अबू बकर का, एक नारा है अली मस्तो बना में आयशा, एक नारा है अली मस्तो बना में मरहबा या जलवाए ज़ेबाए नाम आयशा, है हलाल आमना माहे तमाम आयशा। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। बशारत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत पे नहीं गए, दावत मिली, आपने कहा नहीं आयशा को इनवाइट किया है, उन्होंने कहा नहीं जी उनको तो नहीं किया, आपने कहा फिर नहीं मुश्किल, आयशा के बगैर तो हम दावत पे भी नहीं जाते। जी जी गाइस साहब, हुजूर ये इस बात को वो रिलेट कर रहा हूँ, मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह जो बात आपने सुनाई है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में भी यही मामला। बिल्कुल, बड़ी मोहब्बत थी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ। आप फरमाती हैं कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश थे, तो मैंने मौका गनीमत समझते हुए अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मुझे किसी दुआ से नवाजें, अच्छा मेरे लिए कोई दुआ करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह आयशा की अगली पिछली लग़्ज़िशें मुआफ़ फरमा और एलानिया और खुफिया लग़्ज़िशें मुआफ़ फरमा। फरमाती हैं जब ये दुआ मैंने सुनी तो इस कदर मैं खुश हुई कि हंसते हंसते जो मेरा सर था वो मेरी गोद के साथ लग रहा था, इस कदर इस पर मैं मुस्कुराई और शर्माई और खुश हुई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा तुम्हें ये दुआ सुनकर खुशी हुई है? तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मेरी मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए दुआ की है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा यही दुआ हर नमाज के बाद मैं अपने हर उम्मती के लिए करता हूँ। सुभान अल्लाह। और फिर दूसरी रिवायत जिसके अंदर आप फरमाती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर आपकी कैफियत ये होती थी कि जब बादल गहरे छा जाते तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर परेशानी के आसार होते। जब अक्सर ये बात मैंने देखी तो मैंने एक मरतबा अर्ज़ किया, ये जो लग़्ज़िशें का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है ना बशारत, इससे मुराद क्या है? दो मुफ्ती हज़रात बैठे, इससे मुराद ये होती है ये जो इस दर्जे की अजीम हस्तियाँ होती है ना, वो किसी वक्त तवज्जो इल्लल्लाह जो है उसमें कोई कमी आ जाए। जी बिल्कुल। मसलन रब तआला की तरफ तवज्जो में ज़रा सी कोई कमी आ जाए उसको भी लग़्ज़िश शुमार करते हैं। नाउज़ बिल्लाह ये ना समझ लिया जाए कि इससे मुराद हमारे जो लग़्ज़िशें उस तरह की कोई बात है। ये मैंने क्लियर किया। ऐसी है जी दोनों हज़रात। जी बिल्कुल। तो आप फरमाती हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के जो आसार हैं वो परेशानी के आसार। तो एक मरतबा मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आंधी चलती है, बादल आते हैं, बारिश होती है, ऐसा मौसम होता है तो आप परेशान हो जाते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा नहीं होते थे बल्कि आप चलते फिरते रहते। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा इसलिए कि पहली कौमों पर जो अजाब आए हैं वो इसी तरह आते थे, बारिश का मौसम बनता था, आंधी चलती थी, हवा तेज चलती थी, तो मैं इस बात से डरता हूं कि मेरी उम्मत पर कहीं अजाब तो नहीं आने लगा। और जब तक ये बादल चले नहीं जाते, बारिश हो नहीं जाती, मौसम साफ नहीं हो जाता, तब तक मुझे चैन नहीं आता। और उम्मत का ही फिक्र है। जी बिल्कुल, उम्मत का ही फिक्र है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अच्छा फिर देखिए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वाले से ये रिवायत भी कि 1 साली हो गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके ज़ाहिर यात तय्यबा से, तो लोग आपके पास आए 1 साली के अंदर कि आप कोई हमें तरीका बताएं, कोई दुआ बताएं। तो आपने फरमाया कि तुम ऐसा करो, कब्र रसूल
जो है उसके ऊपर, छत के ऊपर, मेरे इस हुजरे की जो छत कब्र रसूल के ऊपर है, वहां सुराख कर दो, इस तरह खिड़की खोल दो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र और आसमान के दरमियान, ताकि कोई पर्दा ना हो, जुबान से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो वो सहाबा किराम ने उसी पर अमल किया। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आज भी है खिड़की, जी बिल्कुल, आज भी वो खिड़की मौजूद है। तो उस खिड़की के खुलते ही बारिश बरसना शुरू हो गई और चारे की इस कदर कसरत हुई कि जानवर फरबा हो गए। तो ये एक तरीका आपने उम्मत को दिया। अच्छा देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का आलम कि आपके शिकमे पाक पे हाथ रखती हैं और कहती हैं, या रसूलुल्लाह आपका पेट मुबारक जो है फाकों से वो कमर के साथ लग गया है, और रोना शुरू कर देती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं, ये तो सब्र और इस्तकामत और राह हक में ये फ़क्र इख्तियारी था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वरना तो वो कायनातों के मालिक। आपने फरमाया अगर मैं चाहूँ तो ये पहाड़ जो हैं ये सोने के बन जाएं। जी बिल्कुल। वो जो इरशाद पाक था ना, उसको हमारी कौम तो नहीं समझी, मुसलमान जो गैर थे उन्होंने कहा पैगम्बर की जो इशारा है इसका मतलब है ये सोने का बन गया हुआ है पहाड़, वहीं से जाके खोदा, आज वो सोने के ख़जाने वहीं से निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, इसको समझने की ज़रूरत है। जी तो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के मोहब्बत, और आपकी रिवायात देखिए 2210 रिवायात हैं आपकी, जिनमें से 174 रिवायात मुत्तफ़क़ अलैह हैं जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हैं। 54 रिवायात वो हैं जो सिर्फ बुखारी शरीफ के अंदर है, और 58 रिवायात वो हैं जो सिर्फ मुस्लिम शरीफ के अंदर है। फिर आपका जो इल्मी मकाम है उसके वाले से हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने एक मरतबा अर्ज़ किया कि आप मुफस्सिरा हैं, ये बात भी समझ में आती है, मुहद्दिसा हैं, ये बात भी समझ में आती है, लेकिन आप तबीबा भी हैं, लोगों का इलाज मुआलजा भी करती हैं और उनको दवा भी तजवीज़ करती हैं, सर्जन भी, इस पर बड़ी हैरानी सर्जन भी। तो बद्र ओहद में जाके और जो गज़वात है उनमें जाके वो जो मरम पट्टी जख्म जो थे उनका इलाज भी किया है जाके। तो ये तिब आपने कहाँ से सीखी है? तो आप फरमाती हैं कि ए उर्वा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ विसाल में थे तो अरब व अजम के तबीब आते थे, वो मुख्तलिफ दवाएं तजवीज़ करते थे, मैं देखती थी और फिर मैंने वहाँ से सीखा और मैंने उसको बगौर उसका जायज़ा लिया और उसके बाद फिर उन दवाओं के ज़रिए इलाज किया। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी आमिर साहब। जी मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाएं। मेरा मौलाना साहब से ये सवाल है कि मैं आजकल बीमार हूँ और डायबिटीज का मरीज हूँ, अल्लाह आपको सेहत दे। तो उसके लिए मुझे क्या मुझे हर एक रोजे के पीछे 60 आदमी को खाना खिलाना पड़ेगा या पूरे अशरे का 60 आदमी को खाना खिलाना पड़ेगा? ठीक है जी, अभी पूछ लेते हैं जी। नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी। कारी साहब। जी कारी यूनुस जवेद मुगल बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी फरमाएं जनाब। मेरा सवाल ये है कि एक जगह 5 कनाल या 6 कनाल जो है वो इस मकसद के लिए डिप्यूट की गई है कि यहाँ पे मस्जिद बनेगी, और अरसा 10 साल से 15 साल से उस जगह पे मस्जिद नाम की कोई चीज नहीं है, कोई बना। ठीक है, मैं समझ गया आपका सवाल। मस्जिद के लिए मुख्तस जगह जो है वो क्या मस्जिद ही रहेगी या उस पर कुछ प्लाजा भी बन सकता है? अभी पूछ लेते हैं जी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी शेरवानी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआओं के सहारे चल रहे हैं माशाल्लाह। सब बहुत मुबारक हो। अब बहुत शुक्रिया, बड़ी कम नवाजी। जी शेरवानी साहब, कोई नात का शेर ही सुना दें आप, या सवाल पूछना है? जी ठीक है जी, शेर सुना देते हैं। बस शेर सुना दें आप, बड़ा कमाल का पढ़ते हैं दुबई से जी। अपना में यार ज़माने से जुदा रखते हैं, अपना में यार ज़माने से जुदा रखते हैं, और हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। कोई सवाल हो तो वो भी फरमा दें। सवाल सवाल ये करना था कि सईदा पाक की रफाकत जो है नबी पाक सल्लम की वो कितना अरसा रही? ठीक है जी, पूछ लेते हैं जी। जी मुफ्ती साहब आप ज़रा फतवा, वो कह रहे हैं रोज़े नहीं रख सकते, बीमार हैं, तो कहते हैं क्या हर रोज़े के बदले मैं 60 बंदों को खाना खिलाऊंगा? नहीं जी नहीं, एक रोज़े का फिदिया एक जो फिदिया है, मतलब
ایک روزہ چھوڑنے کا وہ ایک ہی جی ہاں، اگر وہ یعنی اس میں یہ کنڈیشن ہے، ہمارے لوگ بیماری کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں، ایسا شخص فدیہ دے گا جس کے کبھی تندرست ہونے کی توقع نہ ہو، یا وہ شیخ فانی کہ جو بالکل اتنا لاغر ہو چکا ہے کہ اب اس کے جسم کی جان پکڑنے کی کوئی امکان نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ جو ایسے مریض ہیں کہ گرمی ہے یا زیادہ شوگر کا اٹیک ہے تو نہیں رکھ سکتے، وہ سردیوں میں رکھیں، وہ قضا کریں گے، وہ فدیہ نہیں دیں گے. جی ٹھیک ہے، سمجھ گیا. جی آپ کی طرف آ جاتا ہوں علامہ صاحب. 5-6 کنال مسجد کے لیے مختص کسی نے کر دی تھی، اس کے بعد اسی طرح پڑی ہے مسجد کا نہیں پروگرام کچھ اور اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مسجد کے لیے وقف کی گئی ہے، وقف کی گئی، اگر تو وقف کر دی گئی ہے پھر تو قیامت تک کے لیے وقف کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، وہ مسجد تاتو سرا سے لے کر اوج ثریا کی بلندیوں تک. اور اگر فقط ارادہ ظاہر کیا گیا ہے تو پھر اس ارادے کو بدلا بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ارادہ صرف کیا ہے. اگر فقط ارادہ تو اس کو بدلا جا سکتا ہے، اگر اس کو وقف کر دیا ہے تو پھر وقف ہونے کی، پھر بھی اگر ارادہ کیا ہے کوشش تو مسجد کا ارادہ کیا ہے تو پھر آگے مسجد کے لیے کچھ جگہ دیں گے نا دوبارہ بھی. یہ تو نہیں مسجد کا ارادہ کر کے پھر اس کو بیچ کے پیسے کھا جائے. نہیں، بات صرف یہ ہو رہی کہ شرعی طور پر حکم کیا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک جگہ، جیسے دیکھیں مثال کے طور پر ہم کچھ رقم رکھتے ہیں، اس میں نیت یہ ہے کہ ہم اس رقم سے زکوٰۃ ادا کریں گے، لیکن کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو ہم اس زکوٰۃ کی رکھی ہوئی رقم کو اپنی ذاتی ضرورت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. بعد میں پھر زکوٰۃ تو جی زکوٰۃ تو دینی پڑے گی، زکوٰۃ دینی پڑے گی. اچھا جی، رفاقت کتنا عرصہ رہی؟ جی ابھی علامہ صاحب نے بیان فرمایا 9 سال کا عرصہ. ٹھیک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. جی ٹھیک ہے. جی علامہ صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں. اچھا جی، باہمی تعلقات دیکھیں. جی 2 شخصیتیں اس حدیث کی راوی ہیں، علی المرتضیٰ اپنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، بعد نے لکھا علی کا ذکر عبادت. تو اگر آپس میں باہمی الفت اور محبت اور باہمی وہ رشتے نہ ہوں تو یہ بات کہی جا سکتی؟ کوئی اور صحابی نہیں اس حدیث کا راوی؟ یقیناً نہیں کہی جا سکتی. بھائی صاحب، میں اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ میں ایک بات آپ کے جواب کی طرف آنے سے پہلے ایک بات جو ابھی ہو رہی تھی میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے میں اس طرف آنا چاہوں گا کہ آج جو بہت زیادہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں، فکری الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے اندر آنے والے الفاظ کو ہم اپنی زبان میں جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، جیسے آپ نے وہ لغزش اور غلطی کے لفظ کی اصلاح کی، میں ذرا اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. بہت اعلیٰ بات کیا. آج کے دور میں جب انسان قرآن و سنت پڑھتا ہے اور اس میں جب مغفرت کا ذکر آتا ہے، گناہوں کی بخشش کا ذکر آتا ہے، تو پھر وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید ان ہستیوں کے بھی نعوذ باللہ اسی طرح کے ہوں گے جیسے کہ آج ہمارے ہیں. ان ہستیوں کو اپنے اوپر قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر ایسی غلط فہمیاں نکلتی ہیں، گمراہی، اور انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے. اس کی ایک مثال دیکھیے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں یہ بتایا گیا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی میت پر اس کے گھر والے روئیں تو ان کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے. اب یہ حدیث پاک آپ کے سامنے جب بیان کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم حضرت ابو ہریرہ پر رحم فرمائے، وہ بات پوری طرح نقل نہیں کر سکے، سمجھ نہیں سکے. ہوا یہ تھا کہ ایک یہودی عورت مری تھی اور اس کے گھر والے اس کو رو رہے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ملتا ہے. مومن کے بارے میں یہ بات نہیں ہے، ورنہ تو قرآن پاک واضح طور پہ فرما رہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان دوسری جان کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. یہ آپ کی فقاہت ہے، قرآن و سنت کے بارے میں سمجھ ہے آپ کی. تو اگر آج کے دور میں بھی انسان ان چیزوں پر غور کر لے، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ او کما قال، کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اب اس استغفار کو دیکھ کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے اوپر اگر کوئی قیاس کرنا شروع کر دے گا تو اس کا تو ایمان ضائع ہو جائے گا. وہ استغفار بھی امت کے گناہوں کے لیے، امت کی خطاؤں کے لیے ہے، امت کی خطاؤں کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو سید المعصومین ہماری جانب سے قربانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، استغفار بھی ہماری جانب سے ہو رہا ہے. بالکل یقیناً. آپ تو سید المعصومین ہیں، آپ تو تمام معصوموں کے سردار ہیں،
لہٰذا یہ جو بات آپ نے توجہ دلائی یہ بہت اہم چیز ہے کہ ان پاک ہستیوں کے بارے میں جب بھی ایسے کلمات آئیں تو 1000 مرتبہ سوچا جائے، فکر کو پاکیزہ کیا جائے۔ 1000 بار بشویم دہن بمشکو گلاب، انوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس، خیال ذہن سے احرام باندھ کر نکلا اور ہر ایک لفظ محمد کے نام پر نکلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہونا چاہیے۔ ان پاک ہستیوں کے درمیان اگر رنجشیں ہوتیں، رقابتیں ہوتیں، دل کی نفرتیں ہوتیں تو کبھی بھی رقیب دوسرے کا ذکر اس انداز میں نہیں کر سکتا، اس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ اور دیکھ لیجئے کہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ ایک واقعہ ہوا مولا کائنات کے ساتھ، اور اس کے پیچھے بھی بہت ساری سازشیں تھیں، جو کچھ بھی ہوا، تو اس کے باوجود آپ ہمیشہ مولا کائنات کی شان بیان کیا کرتی تھی، ان کی عظمتیں بیان کیا کرتی تھی۔ کھڑکی درمیان میں ہے کاشانہ نبوی اور کاشانہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے درمیان، وہ کھڑکی رکھی ہوئی ہے، جن سے کوئی ذرا سے اختلاف ہو ان کے درمیان بھی بندہ، ان کو تو دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ تو انسان تعلق رکھنا ہی پسند نہیں کرتا۔ تو یہ اصل میں وہی بات ہے غازی صاحب کہ ہم اپنے اختلافات کو، اپنی رنجشوں کو ان پاکیزہ ہستیوں کی رنجشوں پر محمول کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں جیسے آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ بنا لیتے ہیں۔ وہ ہستیاں اگر ناراض ہوتی تھی تو فقر دین کی وجہ سے، فقط دین کے لیے، ان کی محبت اور الحب للہ والبغض للہ، اگر ان کی محبت ہے تو وہ بھی اللہ کی وجہ سے، اگر کسی معاملے میں بغض ہے تو وہ بھی فقط رضائے الہی کے لیے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا بائیکاٹ کیا ہے کسی خطا کی وجہ سے صحابی کا، تو سب گھر والے بھی نہیں اس سے بات کر رہے، یقیناً ایسا ہی ہے، اولاد بھی نہیں بات کر رہی، بیوی بھی نہیں بات کر رہی، دوست بھی نہیں بات کر رہے، بھائی سکے بھی نہیں بات کر رہے، یہ ہے۔ اور یہ آقا علیہ السلام کی پاکیزہ تربیت اور آپ کے فیض صحبت کی برکات ہیں کہ ان ہستیوں کے سینوں کو اللہ پاک نے ہر قسم کے کینے سے پاک کر دیا۔ مفتی صاحب وہ جو ہے کہ یہ کتنی ہونی چاہیے شادی کے بعد جو عدت کا وقت ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، اس پہ صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا، اور سیدہ پاک نے جو فیصلہ فرمایا وہی آج تک امت ساری اس کو، اور کہ اگر پیدائش ہوگی بچے کی تو پھر فوری نکاح کر سکتی ہے۔ بالکل، وہ تو قرآن پاک کا فیصلہ۔ ابھی جو بات چاہ رہی تھی ایک نکتہ اس پہ میں بھی تھوڑا عرض کرنا چاہوں، یہ علم حدیث کا جو مبتدی ہے، جو بالکل ابتدا سے شروع کرتا ہے، اس کو پہلے دن سے یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ حدیث کا جو متن ہوتا ہے اس کی صحت کا اعتبار راوی پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ممبروں پہ بیٹھ کر یہ روایت تو بیان کرتے ہیں کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو بھائی اگر یہ روایت ٹھیک ہے تو اس کے راویوں کو بھی تو ٹھیک ماننا پڑے گا۔ اوئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے دو ہی راوی ہیں بنیادی، آپ گولڈ میڈل کے حقدار ہو گئے۔ بہت شکریہ جناب اس بات پہ، اس کے دو ہی راوی ہیں بنیادی۔ پہلی روایت جو گھر سے چلی وہ حضرت سیدہ پاک نے فرمائی، ان سے حضرت ابوبکر صدیق نے آگے روایت کی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ قاعدہ ہے، اگر راوی ٹھیک ہے تو متن ٹھیک ہے، اگر راوی ٹھیک نہیں تو پھر متن ٹھیک کیسے ہوگا؟ متن کیسے ٹھیک ہوگا؟ راوی سچا نہیں ہے تو متن کو کیسے اعتبار کیا جائے گا؟ تو باقی جو محبت کی بات ہے، جہاں محبت ہو وہیں ایسی باتیں کی جاتی ہیں، جہاں نفرتیں ہوں وہاں تو اوصاف چھپائے جاتے ہیں۔ بھائی امام حسن کو اٹھائیں عصر کی نماز کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہیں کہ یار علی کی طرف، سیدنا علی کی طرف دیکھ، یہ تو بالکل ہو بہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پاک نظر آ رہی ہے۔ اچھا دوسری بات جو بھی چل رہی تھی نا جی، یہ دین کو آج لوگوں نے جو بنا رہا ہے جی، کسی کے پاس پڑھنے کی سمجھنے کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا آج کل ہمارے نوجوانوں کو بڑا مغالطہ دیا ہے، فتنہ ہے۔ اب دیکھیے علامہ صاحب نے ایک حدیث پاک ابھی بیان فرمائی، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے بڑی شاندار ان کی روایت شروع میں آج بیان فرمائی۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کا وصال کا وقت قریب آیا، انہوں نے ایک بڑا اچھا نیا جوڑا منگوایا اور پہن لیا، اور کہا کہ یہ میں نے اس لیے پہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جس لباس میں انتقال کرے گا اسی میں اٹھایا جائے گا، ٹھیک، تو میں نے اس لیے پہنا ہے۔ سیدہ پاک تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ابو سعید پر رحمت کرے، وہ سمجھے نہیں حضور کے فرمان کا مقصد، اس سے مراد کپڑے نہیں ہیں، اس سے مراد اعمال ہیں۔ اللہ، اب جو کہتے ہیں ہم دو اردو کی کتابیں پڑھ کے ہمیں سارا دین سمجھ میں آ گیا، ان کو کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ جب صحابہ حضور کے پاس رہنے والے وہ جو مفہوم سمجھے اور پھر سیدہ پاک بتائیں کہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے۔ بات بنتی ہے کہاں؟ فقط کتب خانوں سے رہیے کچھ روز کسی محرم اسرار کے ساتھ، بالکل وہاں سے ملے گا۔ اچھا جی، ایک حدیث پاک
اور اس کا جو ہے مفہوم وہ کمال خواجہ نظام پاک نے بیان فرمایا، اور اس کو ہمارے دوست تھے، بزرگ دوست جو تھے دبستان نظام کے جو تھے کراچی یونیورسٹی کے ڈاکٹر اسلم فرخی، اللہ تعالیٰ جو ان کو جنت نصیب کرے، ڈین تھے کراچی یونیورسٹی۔ حدیث پاک تھی کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے عورت، خوشبو اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کا انہوں نے لکھا ہے، دبستان نظام بڑی زبردست کتاب ہے، اس میں لکھا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ تمہاری دنیا میں مجھے جو پسند ہے، تو سیدہ عائشہ پاک سامنے تھی، عورت سے مراد سیدہ عائشہ صدیقہ تھی، اور خوشبو تو خوشبو کا مطلب، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ نماز پڑھی تھی۔ جی انتہائی سار کا وقت جی لاہور میں قریب ہے، ناظرین کرام مہمانوں کو ہم نے سیری کرانی ہے، آپ بھی سیری کر لیں، بہت مختصر سی وقفہ ہوتا ہے، ہم نے جلدی جلدی اپنے مہمانوں کو سیری کرانی ہے، آپ بھی جلدی جلدی کر لیجیے اور پھر واپس آ جائیے، ہم پھر اکٹھے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد مدینہ منورہ میں جب کسی کے ہم بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ سیدہ عائشہ پاک کی بارگاہ میں لے کے آتے تھے اور کہتے تھے کہ اس بچے کو دعا دیں اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک بچے کو لائے ہیں، اس کے سر کے نیچے استرا رکھا ہوا ہے، آپ نے کہا یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ کہا جی اس سے ذرا جن بھوت دور ہوتے ہیں فلاں۔ آپ نے اٹھا کے غصے سے اس کو پھینک دیا دور اور کہا کہ اس طرح کے یہ شگون جو ہیں یہ اسلام میں نہیں ہے، اس طرح کی باتیں۔ آج بھی ہمارے ہاں لوگ سادگی میں، آپ نے دیکھا ہوگا بچہ پیدا ہو تو چھری رکھ دیتے ہیں، کینچی رکھ دیتے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں۔ جی بالکل جی غائث صاحب، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2/3 دین ہے وہ عائشہ سے سیکھو۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی معاملات ہیں اور اس طرح کے جو معاملات حضرت عائشہ صدیقہ عورتوں کے زیادہ معاملات، وہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے۔ اچھا، اس سے قبل گفتگو ہو رہی تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کی، النظر الی وجہ علی عبادت ان کی۔ ایک اور روایت ہے جو آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈال، گفتار، رفتار، کردار دیکھنا ہو تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، اعمال میں، کردار میں، چال میں، ڈال میں، صورت میں۔ جی بالکل جی، تو یہ دیکھیے محبت دیکھیے اہل بیت کے ساتھ ان کی۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علمی مقام ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ میراث کا علم جو مشکل ترین علم کہا جاتا ہے، علم الفرائض، اس کے مسائل صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے، اور بعد محدثین نے لکھا ہے 8000 کو تعداد پہنچتی ہے آپ کے شاگردوں کی، جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ، جید صحابہ، عبداللہ بن مسعود جیسے لوگ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، ابو موسیٰ اشعری، بالکل یہ شخصیات علم میراث کے حوالے سے مسائل آپ سے پوچھتے ہیں، پھر آپ کی فصاحت و بلاغت، پھر شعر کے حوالے سے، علم طب کے حوالے سے، تو یہ آپ کا ایک۔ اور پھر آپ خود فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی شریف کے اندر درس دیتے تو میں پردے میں رہ کر اس کو بڑی توجہ سے سنتی تھی، اور اگر کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آتی تو میں دوبارہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی اور اس کا اظہار کرتی۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اسلام نے تو عورت کی تعلیم پر کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ ترغیب دی گئی، اور یہ صحابیات کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اخلاق ہے آپ کے اور اوصاف ہیں، عبادت کا عالم یہ تھا کہ یوم عرفہ کا روزہ آپ نے رکھا، شدید گرمی تھی، اس قدر گرمی کہ پانی کا چھڑکاؤ آپ کے سر پر اور چہرے پر کیا جاتا تھا، تو آپ کے جو بھائی تھے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر،
उन्होंने अर्ज़ किया कि आप रोज़ा तोड़ दें, नफली रोज़ा है। तो आपने फरमाया, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपने रखा क्यों था जब इतनी शदीद गर्मी थी। तो आपने फरमाया कि मैं ये यौम अरफा का रोज़ा कैसे छोड़ देती, जबकि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ये 1 साल की गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। तो ये तालीम उम्मत के लिए, तरगीब के लिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, और 67 गुलाम आपने आज़ाद किए हैं। अल्लाह, 67 गुलाम एक एक दिन में 70,000, एक दिन 1 लाख दिरहम एक ही दिन में। और हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब 70,000 दिरहम आपने अल्लाह के रास्ते में सदका किए तो आपका अपना हाल ये था कि लिबास को पैबंद लगे हुए थे, और वो 70,000 आप अल्लाह के रास्ते में सदका कर रही थी। खुश्क रोटी से उस दिन 1 रोटी रोज़ा जी बिल्कुल अपना जो था अफ्तार किया। और अब 1 रोटी घर में मौजूद है, साइल आता है तो कनीज़ को हुक्म होता है कि ये रोटी उसको दे दो। रोटी दे दी। कनीज़ ने अर्ज़ किया, आप रोज़े से हैं, शाम को इफ्तारी के लिए क्या होगा? शाम का वक़्त था कि कहीं से खाना आया, गोश्त पका हुआ। तो आपने फरमाया कि देखो जो अल्लाह के रास्ते में दिया था उसका अजर अल्लाह ने कैसा अता किया है उस रोटी के बदले। तो ये भी एक तरगीब हमारे लिए कि जब हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तो वो जो ज़ुबान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मुज्दा जहाँ फिदा सुनाया कि माल देने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, तो उसकी ये अमली तस्वीर आपने हमारे सामने रखी। फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ अक्सर फरमाते थे, या अल्लाह मुझे मिस्कीनों में ज़िंदा रख और मिस्कीनों के अंदर मुझे विसाल अता फरमा, और क़यामत के दिन जो मिस्कीन हैं उनके ज़ुमरे के अंदर मुझे रखना। तो अर्ज़ करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप अक्सर ये दुआ करते हैं। तो आपने फरमाया, ए आयशा, जो फ़ुक़रा है वो अगनिया से 500 साल पहले जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। और फिर फरमाया कि इन फ़ुक़रा के साथ मोहब्बत करो, चाहे एक खजूर ही क्यों ना हो वो इनके लिए सदका करो और इनका कुर्ब हासिल करो, इनके कुर्ब की वजह से कल क़यामत के दिन अल्लाह का कुर्ब तुम्हें मिलेगा। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वसीयतें और ताकीदात फला तनहर, जी बिल्कुल, ये अमली तस्वीर जो थी। अच्छा जी, अपना भट्ट साहब, रोज़ा अफ्तार करने में जल्दी करो, सहर लेट करो, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और अबू मूसा अशरी के दरमियान बहस शुरू हो गई थी। तो अबू मूसा अशरी का ख्याल था कि नहीं, रोज़ा जो है वो देर से खोला जाता, तवक्कुफ़ करके। तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते नहीं, जल्दी करनी चाहिए। तो उनका फिर फ़ैसला चल के उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा से, तो उनकी मेहरबानी है, उन्होंने कहा नहीं नहीं जल्दी। गाज़ी साहब, इसमें ये पहलू बहुत काबिल गौर है कि 1 मिनट अगर जल्दी की जाए या ताख़ीर की जाए, इससे फ़र्क क्या वाक़ होता है। आजकल माह रमज़ान चल रहा है, सारी दुनिया के मुसलमान रोज़े रख रहे हैं, तो दीन की जो असल हिकमत है जो समझ में आती है वो ये कि ना वक्त में कुछ रखा है ना जगह में कुछ रखा है, जो कुछ रखा है वो रसूलुल्लाह के हुक्म में रखा है। जब सरकार फरमाएं कि खाना खाओ तो फिर खाना खाना इबादत है, और जब फरमाएं कि खाने से रुक जाओ तो फिर खाने से रुक जाना इबादत है। अब आपका फरमान मुबारक तसहरू फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। अब जो शख्स एक लम्हे के लिए भी सहरी की ताख़ीर करेगा, वक्त ख़त्म होने के बाद भी खाता पीता रहेगा, उसने चूँकि रसूलुल्लाह का हुक्म तोड़ दिया है तो नहीं होगा, लिहाजा उसका रोज़ा नहीं होगा। और इसी तरह जो शख्स बग़ैर किसी उज़र के रोज़ा इफ्तार नहीं करता, ताख़ीर करता है, उसके रोज़े का भी अजर व सवाब जो है वो कम हो जाएगा। मैं एक और बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। चूँकि आका अलैहिस्सलाम के फ़क्र इख्तियारी का ज़िक्र हो रहा है और उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जूदो सखा का ज़िक्र चल रहा है, एक रिवायत मिलती है सहीहैन के अंदर कि आपने अपने भांजे हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़िताब करते हुए फरमाया, भांजे दो अस्मा के बेटे थे जी, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके साहबजादे हैं, ज़ातुन नताक़ैन जी, और इनसे आपको बहुत मोहब्बत थी, और ये भांजे भी अपनी खालाजान से बहुत ही प्यार किया करते थे। तो वो फरमाते हैं कि मुझे मेरी खाला फरमाने लगी कि भांजे 2 चांद तुलू होकर तीसरा चांद तुलू हो जाता था, लेकिन रसूलुल्लाह के घर में चूल्हे की आग नहीं जलती थी। तो इस कदर फ़क्र इख्तियारी। तो पूछा खालाजान फिर गुजारा कैसे होता था? तो फरमाया 2 चीज़ों पर, एक पानी और एक खजूर। अल्लाह जी, शेर मियां दाद जी साहब आपकी तरफ आते हैं। जी जी, काफ़ी हमने डिस्कशन कर ली, क्या सुनाओगे? इसी डिस्कशन में तो मज़ा, मैं तो जी मज़ा लेता हूँ। वो मेरे लिए सवाब है, 92 कहना भी सवाब है, इसको दिल से सुनना भी सवाब है। 92 हमारे लिए मदरसा भी है, ये मैं सच कह रहा हूँ। बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے لال نے حسین تے حسن. ٹھیک. نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا اے میرے لال نے حسین تے حسن. نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا اے میرے لال نے حسین تے حسن. نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا اے میرے لال نے حسین تے حسن. نبی پاک دیاں موڈیاں تے کردا سواریاں نانے پاک نال مولا حسنین دیاں ہو جیاں یاریاں. نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا اے میرے لال نے حسین تے حسن. نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا اے میرے لال نے حسین تے حسن. اے میری جان نے تے ساڈا مان نے کمال نے حسین تے حسن. نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا اے میرے لال نے حسین تے حسن. گودی چ لے کے دعاں نوں آقا چومدے رہندے سی. حسن حسین نو تک کے سب اے ہو کہندے سی. حسن حسین نو تک کے سب نو اے ہو کہندے سی. میرے جگر دین دا اے فخر اللہ دے دین نو اینا لینا بچا. اللہ دے دین نو اینا لینا بچا. اے میری آل نے حسین تے حسن. اللہ دے دین نو اینا لینا بچا. شبیر جے اسلام تے قربان نہ ہوندا اج کوئی زمانے مسلمان نہ ہوندا. اللہ دے دین نو اینا لینا بچا. اے میری آل نے حسین تے اللہ دے دین نو اینا لینا بچا. ہر شان تو جبریل جس دے جوڑے سی کے لے آوے. جبریل جس دے بوئے تے بینا پچھیا نہ جاوے. مقابلہ نہیں علی دے لال دا. اے
लजपाल ने हुसैन ते हसन नबी ने देखिया अल्लाह दे यार ने दोवें सरदार ने अल्लाह दे यार ने दोवें सरदार ने है बेमिसाल ने हुसैन ते हसन सिर नू कटाया नेज़े ते चढ़ के विमाला कुरआन सुनाया दीदी बका आखदा लाएला शाला जीवन सदा पुत्र इमाम दे वाली इस्लाम दे मजहब दी ढाल ने हुसैन ते हसन नबी ने वेख्या अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए और आपके जैसी इनकसारी तो किसी की हो ही नहीं सकती। आप अपने नालैन पाक खुद सी रहे थे और सैयदा आयशा सदीक़ा तय्यबा ताहिरा पास बैठी हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर जो थे वो पसीने के कतरे आ रहे थे, गर्म मौसम था। तो सैयदा ने अर्ज़ किया कि आपके पसीना के कतरात से नूर चमक रहा है, इसमें मुझे लग रहा है। और कसम खा के कहा कि अल्लाह की कसम अगर आज अबू कबीर हुज़ली बहुत बड़ा ज़माना जाहिलियत का शायर हुआ है, ये आज भी हमारे अरबी जो PhD और MA के लोग होते हैं उनको वो पढ़ाई जाती है शायरी, वो कहने लगे कि अगर उनका वो शेर होता और आपको वो देख लेता तो वो कहता ये मैंने आपकी शान में लिखा है। उसका तर्जुमा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो विलादत और शीर खारगी की कमियों से पाक ज़ात है, उनका रोशन चेहरा है कि नूर और रोशन चमकती हुई बिजली जलवा दे रही है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशार सुन के तो आपने फरमाया आयशा जो खुशी और मुसर्रत मुझे तेरे कलाम से मिली है वो खुशी और मुसर्रत शायद तुझे मेरे दीदार से भी इस वक्त हासिल ना हुई हो। मैं इतना खुश हो गया हूँ ये सुन के। और मुझे याद आता है कि किसी ने कहा था कि रुख से सरकार दो आलम ने नकाब उल्टी है। मुफ्ती साहब, रुख से सरकार दो आलम ने नकाब उल्टी है, हमने महताब के माथे पे पसीना देखा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजी साहब, अभी जो बात चल रही है इसी से मिलती जुलती एक और रिवायत
حضرت سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ سحری کا وقت تھا اور میں اپنے حجرے میں سوئی کے ساتھ کچھ سی رہی تھی، تو اچانک ہوا یہ کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا، بالکل اندھیرا چھا گیا۔ اسی اثناء میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حجرے کے دروازے پہ قدم رکھا تو حضور کے چہرہ انور کی برکت اتنی ہوئی، اتنی روشنی میرے حجرے میں ہوئی، فَتَبَيَّنَتِ الْإِبْرَةُ، وہ مجھے سوئی نظر آ گئی اس اندھیرے میں۔ تو ابھی آپ نے جو کہا کہ وہ جو نور کی بوندیں تھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں ساری یہ کلیاں، پھول، غنچے، رنگ و بو، موج صبا کیا ہے؟ نبی کے حسن کی خیرات ہے، اس کے سوا کیا؟ یعنی کائنات کو جو حسن ملا ہے نا جی، سارا جن کی لوگ جس حسن کی مثالیں دیتے ہیں، یہ تو حضور کے در کی ادنا سی خیرات ہے۔ باقی اللہ پاک نے جو حسن سرکار کو عطا فرمایا اس کو تو کوئی احاطے میں لا ہی نہیں سکتا۔ سیدہ پاک جو دن رات حضور کی خدمت میں رہتی ہیں، وہ بھی جب بیان کرتی ہیں، ابھی بھی حسن جو تھا مستور تھا۔ جی جی، صرف اتنا مستور کہ حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈالے ہوئے، فرمایا اگر وہ ان میں سے ایک پردہ بھی سرکا دیا جاتا تو پوری کائنات میں کوئی آنکھ ان کو دیکھنے والی کیا ہے حسن رضا کا شعر، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ جی تو حضرت ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ جی یہ حقیقت ہے کہ سرکار علیہ السلام کی وہ مستور حسن کا یہ عالم ہے، تو اگر وہ حسن بے نقاب ہو جاتا اور بے حجاب ہو جاتا تو پھر کس میں تاب تھی۔ بلکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ شاعر بھی تھے اور شاعر حسن کے معاملے میں، جی شاعر دربار رسالت، تو میں ذرا ایک اور پہلو سے بات کر رہا ہوں، وہ حسن دیکھنے میں جو شاعر کی آنکھ دیکھتی ہے وہ عام بندے کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ صحیح۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی تاب نہیں تھی کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے آنکھ بھر کے دیکھ سکتے۔ کہتے ہیں میں اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر یہ ہاتھوں کی جو انگلیوں کی ان کے درمیان سے دیکھتا کہ کہیں حسن مصطفیٰ کی چمک سے میری آنکھیں نہ ختم ہو جائیں۔ اس حسن لا زوال کے قربان جائیے میں جس کی آرزو میں چراغ سحر ہوں۔ اور آخر میں حضرت سیدہ پاک کے علمی قد کاٹ کی جو بات چل رہی تھی، اور علامہ بشارت صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ اسلام نے کبھی قدغن نہیں لگائی خواتین کی تعلیم پر۔ ٹھیک، اگر قدغن لگائی ہوتی تو ہماری امت میں سب سے بڑی فقیہ ہے حضرت سیدہ پاک، سب سے بڑی محدثہ ہے، سبحان اللہ، سب سے بڑی مفسرہ ہیں۔ اور دو تابعین بزرگوں کے میں اقوال پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افقہ الناس و اعلم الناس و احسن الناس رائیا، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ، سب سے زیادہ علم والی اور سب سے زیادہ صائب رائے رکھنے والی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ تھی۔ جی بشارت، فصیح اللسان، آج کے دور کی بیٹی، آج کے دور کی مسلمان عورت کے نام پیغام سیدہ عائشہ پاک کا۔ جی غائش صاحب، میں بھی پیغام ہی دینا چاہ رہا تھا، اور میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو گفتگو آج ہماری ہوئی ہے اس کو ہمیں صرف سننے کی حد تک نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر بحیثیت ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بہن، ایک بیوی، ہر ایک حوالے کے اندر تعلیمات موجود ہیں، رہنمائی موجود ہے۔ تو آج اس دور کے اندر بیٹیوں کی تربیت کے لیے اگر رہنمائی ان شخصیات سے لی جائے، آئیڈیل کردار اگر ان شخصیات کو بنایا جائے، دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ یعنی ہر حوالے سے دیکھیں، امور خانہ داری کے حوالے سے دیکھیں، ان کی ایک علمی حیثیت دیکھیں، ان کی زہد اور عبادت دیکھیں، قناعت دیکھیں، توکل دیکھیں، تو ان شخصیات کو ہم سان میں رکھ کے اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ بٹ صاحب ہماری بد نصیبی ہے، ہم نے تو کورس سے ہی نکال دیا ہے، ان کو سب کو چیپٹر سے نکال دیے۔ غازی صاحب، میں لفظ بد نصیبی کو اگر ہم محرومی قسمت کہہ لیں، نصیب تو اللہ نے اچھے بنائے ہیں، ہم جان بوجھ کر غلط راہوں کے نصیب خود خراب کیے، ہم خود خراب کر رہے ہیں۔ اور یورپ والے جن جگہوں پہ دھول چاٹ کر واپس پلٹ رہے ہیں، ہم اندھا دھند ادھر بھاگ رہے ہیں، ہم ابھی دھول چاٹنے جا رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ حالانکہ دین ہو، دنیا ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز کے اندر کامیابی فقط اسی در سے ملے گی جس در کی خیرات ساری کائنات میں بٹ رہی ہے۔ جہاں اذانیں دے رہے ہیں ادھر آنا پڑے گا، بے شک، یقیناً۔ اب لندن کی فضاؤں میں بھی کھل کے لاؤڈ سپیکر اشہد ان محمد رسول اللہ کی صلاح، امریکہ میں میسیچیوٹ میں، کینیڈا میں، ہر جگہ ہو رہی ہے۔ اور وہ شعر یاد آتا ہے جی مظفر وارسی کا، لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار۔ سبحان اللہ، جی واہ کیا کہیں۔ تو آج بہت اشد ضرورت ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں کی تربیت
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے سانچے میں کریں۔ انہوں نے ساری زندگی اشاعت دین کے لیے، خدمت دین کے لیے گزاری، اور قرآن پاک سے جتنا شغف آپ کو تھا، قرآن پاک کی جتنی آپ کثرت سے تلاوت فرماتی ہیں۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ بہت طویل نماز پڑھ رہی تھیں اور ایک آیت کی بار بار تکرار فرما رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بازار چلا گیا، وہاں سے سودا لے کر واپس آیا تو آپ بدستور اسی آیت مبارکہ کی تکرار فرما رہے ہیں۔ تو اشد ضرورت ہے کہ مائیں گھر میں قرآن کھولیں، بچوں کو اور بچیوں کو قرآن و سنت پڑھائیں اور ان پاکیزہ ہستیوں کی سیرت بتائیں، تو انشاءاللہ العزیز انقلاب آ سکتا ہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں کا، اور شیر میاں دادا آپ کا بھی شکریہ۔ آپ دعا مانگیں گے جی ہم سے مل کے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آمین۔ اے رب کریم، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق، اپنی اسماء مبارکہ کے صدقے، کل یوم ہوا فی شان کے صدقے، اپنی شان پاک، اپنی عظمتوں کے صدقے، اللہ کریم یہ جو مشکلات پوری دنیا میں آئی ہوئی ہیں اللہ کریم ان کو دور فرما دے۔ اللہ کریم یہ جو خوف کی کیفیت ہے اس کو مسرت میں بدل دے۔ اللہ کریم ہم پہ اپنے گھر کے دروازے کھول دے۔ اللہ کریم کتنے کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو تیرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم پہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اور دروازے جو ہیں وہ ہم پہ کھول دے۔ اللہ کریم پاکستان کے رہنے والوں کو امن، چین، سکون نصیب فرما۔ اللہ کریم ہماری مسجدوں کی رونقوں کو بحال فرما دے۔ لیلۃ القدر آ رہی ہے، اس سے پہلے یہ آفت ہم سے اٹھا لے۔ ہم مسجدوں میں جائیں، ہم جا کے تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہتے ہیں، تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ وہ پھر رونق ہماری لوٹا دے، ہمارے مدرسوں کی رونقوں کو لوٹا دے، ہمارے کالج یونیورسٹیوں کی رونقوں کو لوٹا دے، ہم پہ کرم فرما، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کے صدقے جو اس امت کے لیے کی تھی، ہمارے لیے سارے معاملات خیر کے فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی شیر میاں داد جی آخر میں میڈلے جی۔ اچھا میڈلے جی میڈلے پہ خدمت ہے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ، دونوں عالم کا دولہ، بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، اول کا جلوہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے ہاں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، جیڑا شام صبح ہر ویلے حیدر رکا، علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دندے نے،
بخت سوار دیندے نے علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دیندے تو منگ عباس تو جا کے مولا حسنین دا صدقہ اسے ویلے مولا غازی علمبردار دیندے نے علی دے لال نے لجپال نسلاں پکارو شاہ جیلاں کو پکارو پکارو شاہ جیلاں کو پکارو بدل جائے گی قسمت بے سہارو پکارو شاہ جیلاں کو پکارو بدل جائے بے سہارو پکارو شاہ جیلاں کو پکارو یہ در محبوب سبحانی قدر ہے بھکاری بن کے آؤ بھکاری بن کے آؤ تاجدارو پکارو شاہ جیلاں کو پکارو بدل جائے کہ قسمت بے سہارو خواجائیں خواجگاں التجا سن لو شاہ امم کے لیے کر دو کرم مرشد محترم تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے کر دو کرم مرشد محترم تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے میں ڈھکیاں چڑھ آئی میں ٹکیاں چڑھ آئی چنی رنگ دے فرید و دن میری میں ٹکیاں چڑھ آئی چنی رنگ دے فرید و دن میری او رنگ ہوئے صابر دا رنگ ہوئے صابر دا ہوئے پانی وچ اجمیری میں ٹکیاں چڑھ آئی کی جاندہ ہے تیرا بننے لا دے میں جے میں منگتی دا بیڑا نبی نے دیکھیا علی نو آکیا نبی نے دیکھیا علی نو آکیا اے میرے لال نے حسین تے حسن اے میری جان نے تے ساڈا مان نے بڑے کمال نے حسین تے حسن نبی نے دیکھیا علی نو آکیا دودی چلے کے دوانو آقا چم دے رہندے سی حسن
अल्लाह दे दीन नू इना लेना बचा ए मेरी आल ने हुसैन ते हसन नबी ने देखया मेरी जान ने ते साडा मान ने बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन है लजपाल ने हुसैन ते हसन ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन